بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کے مہینے میں ایسے کون لوگ ہیں جن کو روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس میں بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں اور خاص طور سے عورتیں اس کے اندر غلطیاں کرتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم روزے سے نہیں ہیں تو ہمیں روزے داروں کی طرح ہی سارا دن گزارنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے دوستو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ان کو روزے داروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بعض صورتوں میں مشابہت اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام بھی ہے۔ تو یہ بہت سری غلطی ہوتی ہے، خاص طور سے عورتوں سے ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ آج صبح ایک کال میرے پاس آئی ایک دوست کی کہ ان کی اہلیہ کو وہ حیض شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ حیض شروع ہوتے ہی یہ عام مسئلہ ہے کہ روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اب دن بھر وہ کیا کریں گی؟ میں نے کہا کہ دن بھر بھی وہ کھائیں گی اور پئیں گی، روزے داروں کی طرح وہ نہیں رہیں گی۔ کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ ناپاکی کی حالت میں روزے دار کی مشابہت اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بہت ساری عورتوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں تو ناپاکی کی حالت میں ہمارا روزہ تو نہیں ہے، لیکن روزے داروں کی طرح ہم پورا دن گزاریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے داروں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ ان کو رخصت ہے، وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھو، مسافر ہے جو حالت سفر میں ہے اور جس نے تقریباً 48 میل کے سفر کا ارادہ کیا، جو تقریباً 80 کلومیٹر بنتا ہے، کہ اگر کسی نے اتنا لمبا سفر کا ارادہ کیا تو وہ شرعی طور پر وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا شخص جو مرض میں ہو، جو بیمار ہو اور مرض کی شدت بھی کافی ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو مرض میں اضافہ ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بس اتنا دیکھے کہ روزے داروں کے سامنے یہ کھائے اور پیے نہ۔ اور تیسرے وہ عورتیں کہ جن کو ماہانہ آگے کے حصے سے خون نکلتا ہے، اس کو حائضہ یعنی حیض کا خون کہتے ہیں، اور وہ عورتیں کہ جن کے بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً 10 دن 20 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 دن خون نکلتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، اور مسلسل ناپاکی کی وجہ سے ان کے اوپر سے روزہ جو ہے وہ روزے کی رخصت ہوتی ہے کہ روزہ وہ اس وقت نہ رکھیں، جب پاک ہو جائیں تو رکھیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یا پھر مرض کی شدت میں یا پھر مسافر سفر کی حالت میں کیا کرتے ہیں کہ ان پر روزہ تو نہیں ہے وہ، لیکن روزے داروں کی طرح وہ اپنی پورا دن گزارتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے داروں کی طرح آپ کو پورا دن نہیں گزارنا ہے، آپ کو کھانا ہے، پینا ہے، اور جو چیزیں آپ کو دوائی کے لیے یا جو چیزیں آپ کو لگتی وہ آپ کریں، بشرطے کہ آپ صرف احتیاط یہ کریں کہ روزے داروں کے سامنے آپ کھانا پینا ترک کر دیں، باقی اس کے علاوہ آپ کھائیں۔ اور حائضہ اور نفاس والی عورت تو بالکل بھی روزے داروں کے مشابہت اختیار نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ اگر آپ نے ابھی جانا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو جان کر کے مجھے ایک نئی بات معلوم پڑی ہے، تو آپ ضرور اپنے ساتھیوں کے اندر، دوستوں کے اندر اس مسئلے کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہماری وہ بہت ساری بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں اور جن کو کھانا اور پینا چاہیے، لیکن کم علمی کی وجہ سے وہ سارا دن جو ہے بھوک اور پیاس میں گزار دیتی ہیں، جبکہ ان کو کھانا چاہیے اور پینا چاہیے۔ تو میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ آپ ضرور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔